آج یوم تکبیر ہے۔ آج کے روز پاکستان کا دفاع ناقابل تسخیر ہوا۔ پاکستان دنیا کی 7ویں اور مسلم دنیا کی پہلی ایٹمی طاقت بنا۔ 28 مئی 1998 کو میاں محمد نواز شریف نے چاغی میں بم دھماکے کر کے بھارت سمیت پوری دنیا میں اپنا لوہا منوایا۔ پاکستان زندہ باد۔ ایٹمی پروگرام کے تصور سے تکمیل تک شامل تمام افراد کو سلام۔ یوم تکبیر پر افواج پاکستان کا پیغام۔ ڈی جی ISPR کہتے ہیں 28 مئی کو پاکستان نے خطے میں طاقت کے توازن کو بحال کیا۔ 28 مئی کو کم از کم جوہری دفاعی صلاحیت حاصل کی۔ پاکستان کو ایٹمی قوت بنے 22 برس ہو گئے۔ مریم نواز کا سلام نواز شریف کہہ کر سابق وزیر اعظم کو خراج تحسین۔ کہا یوم تکبیر نواز شریف کی وطن کی مٹی سے وفا کی داستان ہے، داستان جو وفاؤں سے شروع ہو کر جعلی سزاؤں پر ختم ہوتی ہے۔ شہباز شریف کہتے ہیں کہ نواز شریف نے قائدانہ صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا، ہم نے ملکی دفاع پر کسی قسم کا سمجھوتا نہیں کیا۔ ایٹمی دھماکوں کے 22 سال مکمل ہونے پر نون لیگ کے زیر اہتمام یوم تکبیر کی تقریب۔ شاہد خاقان عباسی بولے ایک کمیشن بنا دیں کہ ایٹم بم کس نے بنایا اور کس کا کیا تعلق تھا، ورنہ کہا جائے گا کہ ایٹم بم عمران خان اور وزراء نے بنایا۔ احسن اقبال نے کہا کہ قومی اداروں کی صلاحیت بدترین سطح پر آ گئی، دھمکیوں اور جھوٹے مقدموں پر خاموش نہیں بیٹھیں گے۔ خواجہ سعد رفیق پھٹ پڑے، بولے اس وقت ملک میں کوئی جمہوریت نہیں، ملک میں جمہوریت نہ ہو تو ایٹم بم بھی کام نہیں آتا۔ ایاز صادق نے کہا کہ انہیں حکمرانوں میں کسی قسم کی قابلیت نظر نہیں آتی۔ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں ووٹ کو عزت دو کا مطلب عوام کے فیصلے کو تسلیم کرو۔ 28 مئی کو منانے کے لیے دوسرے لوگ کیوں شرماتے ہیں؟ حکومت قوم کے لیے قابل فخر دن پر بھی اتحاد کا مظاہرہ نہ کر سکی۔ شبلی فراز بولے نون لیگ والے مفت کام نہیں کرتے، ہمیشہ چھکا مارنے کے چکر میں ہوتے ہیں، سنگل نہیں لیتے۔ غلام اسحاق خان، ذوالفقار بھٹو اور سائنسدانوں کی وجہ سے ملک ایٹمی قوت بنا۔ مریم نواز کے ٹویٹ پر شبلی فراز اور فواد چودھری کا طنزیہ رد عمل۔ فیاض الحسن چوہان کی بھی نون لیگ پر تنقید۔ PIA کا طیارہ کیسے گرا، 97 زندگیاں کیسے بجھ گئیں؟ حکومت کا رپورٹ پارلیمنٹ اور عوام کے سامنے پیش کرنے کا اعلان۔ غلام سرور کہتے ہیں ابتدائی تحقیقاتی رپورٹ 22 جون کو پیش ہوگی، رپورٹ میں کسی کو بچایا جائے گا نہ پھنسایا جائے گا۔ وفاقی وزیر کا سنسنی خیز انکشاف، کہا جہاز 3 بار رن وے سے ٹچ کرنے کے بعد دوبارہ اڑایا گیا، جہاز کے دونوں باکس مل چکے ہیں۔ کراچی میں طیارہ حادثے کی تحقیقات میں اہم پیش رفت۔ 7 دن بعد کاکپٹ وائس ریکارڈر ملبے سے مل گیا۔ فرانسیسی ٹیم کا تیسرے روز بھی جائے حادثہ کا دورہ، متاثرہ عمارتوں کی انسپیکشن کی گئی۔ جہاز کا ملبہ اٹھانے کا کام جاری۔ حادثے میں شہید 51 افراد کی شناخت ہو گئی، میتیں ورثاء کے حوالے۔ وزیر اعظم عمران خان نے طیارہ حادثے کی تحقیقات جلد مکمل کرنے کی ہدایت کر دی۔ کہتے ہیں عوام کو حقائق سے آگاہ کیا جائے، گزشتہ طیارہ حادثات کی تحقیقاتی رپورٹس بھی پبلک کرنے کا حکم دے دیا۔ وہاں گیا ہے لوٹ کر کبھی وہ پھر نہ آئے گا۔ 24 نیوز کے سینئر ڈائریکٹر پروگرامنگ اینڈ کرنٹ افیئرز سید انصار نقوی کی شہادت پر ہر آنکھ اشک بار۔ شہید انصار نقوی کی میت شناخت کے بعد ورثاء کے حوالے کی جائے گی۔ سیاسی اور سماجی شخصیات کی شہید انصار نقوی کے اہل خانہ سے تعزیت۔ حکومت نے سبسڈی دی تھی تو وہ اکراس دا بورڈ دی گئی تھی، کسی ایک بزنس کنسرن کو، کسی ایک مل کو نہیں دی تھی۔ ہم تو برے تھے، آج فرشتوں کی جو حکومت ہے اس میں کیسے 80 روپے کلو چینی مل رہی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان منسٹر انچارج آف کامرس، اس نے سمری کو دیکھا ہے اور اپروف کیا۔ چینی اسکینڈل میں وزیر اعظم کو شامل تفتیش کیا جائے، پیپلز پارٹی کا بڑا مطالبہ۔ مرتضی وہاب بولے ہم برے تھے تو آج فرشتوں کی حکومت میں 80 روپے فی کلو چینی کیوں مل رہی ہے؟ اومنی گروپ کو چینی پر زیادہ سبسڈی دینے کا الزام مسترد۔ ناصر حسین شاہ کہتے ہیں کہ اومنی گروپ کو صرف 15% سبسڈی دی گئی۔
پرائم منسٹر نے ایکسپورٹ کی اجازت دی ان کا کہیں ذکر نہیں ہے. صرف سندھ گورنمنٹ کے لیے یہ ساری باتیں کی جا رہی ہیں. اومنی گروپ کو وہ جو سبسڈی جو بہت بڑا ایک پہاڑ بنا کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے, تو اس پوری سبسڈی کی جتنی بھی ان کی شوگر ملز ہیں ان کو 15.40% جو ہے وہ سبسڈی دی. پنجاب سندھ بلوچستان میں ٹڈی دل کے حملے, آم, کپاس اور دیگر فصلوں کا صفایا. کسان ڈھول بجا کر ٹڈی دل بھگانے میں مصروف. اسپرے کے باوجود ٹڈیوں پر قابو نہ پایا جا سکا. ملک کی زراعت کا شعبہ بری طرح متاثر ہونے کا خدشہ. عوام پر مزید مہنگائی کا بوجھ, یوٹیلیٹی سٹورز پر بھی سستی اشیاء کی سہولت ختم. یوٹیلیٹی سٹورز پر 200 سے زیادہ اشیاء پر سبسڈی ختم کر دی گئی. چاول, چینی, دالیں, گھی, کوکنگ آئل, بیسن, چائے کی پتی اور دودھ سمیت سب کچھ مہنگا. روپیہ کمزور ہو گیا, ڈالر 1 روپیہ 6 پیسے مہنگا ہو گیا. انٹر بینک مارکیٹ میں ڈالر کی قیمت 161 روپے 98 پیسے ہو گئی. اوپن مارکیٹ میں امریکی کرنسی 161 روپے 80 پیسے کی ہو گئی. کرونا پوری دنیا کا مسئلہ ہے جس سے مل کر نمٹنا ہے. کرونا کی وجہ سے ہماری برآمدات کم ہو گئیں. پاکستان کے حالات ایسے نہیں کہ لاک ڈاؤن کو بڑھا سکیں. وزیر اعظم کا اقوام متحدہ کے تحت عالمی ورچوئل اجلاس سے خطاب. ملک میں کرونا وائرس کے کیسز میں تیزی سے اضافہ, 24 گھنٹوں میں مزید 36 اموات, تعداد 1260 ہو گئی. 2074 نئے مریض سامنے آ گئے. زیر علاج مریضوں کی تعداد 39,736 ہو گئی. 20,231 مریض صحت یاب. پیپلز پارٹی کے مزید 3 ارکان اسمبلی کو کورونا ہو گیا. ساجد جوکھیو, لیاقت آسکانی اور سعدیہ جاوید کے ٹیسٹ مثبت آ گئے, گھروں میں آئسولیٹ. مراد علی شاہ کا کہنا ہے کہ 24 گھنٹوں میں 16 مریض جان کی بازی ہار گئے. 1103 نئے کیسز رپورٹ ہوئے. پنجاب حکومت کا ریسٹورنٹس کھولنے کی اجازت دینے کا فیصلہ. پنجاب نے وفاقی حکومت کو ریسٹورنٹس کھولنے کی سفارش کر دی. عید کی چھٹیاں ختم, پردیسیوں کی واپسی. کرونا سے بچاؤ کے لیے SOPs کو ہوا میں اڑا دیا گیا. مسافر ماسک, گلوز, ہینڈ سینیٹائزرز کے بغیر ہی سفر کرنے لگے. پنجاب کے وزیر محنت انصر مجید نیازی بھی نیب کے ریڈار پر آ گئے. ناجائز اختیارات کے استعمال اور رشوت دینے کے الزام میں نیب لاہور میں تحقیقات شروع. متعلقہ اداروں سے ابتدائی ریکارڈ حاصل کر لیا گیا. ملک میں گرمی کی شدت بڑھتے ہی لوڈ شیڈنگ کے دورانیے میں بھی اضافہ. کراچی میں 3 سے 5 گھنٹے تک بجلی بند رہنے لگی. اندرون سندھ لوڈ شیڈنگ کا جن بے قابو. پنجاب کے مختلف شہروں میں لوڈ شیڈنگ سے عوام پریشان. حافظ آباد میں بھی بجلی کی آنکھ مچولی. حافظ آباد, ناروال اور گرد و نواح میں گرج چمک کے ساتھ بارش. لاہور میں بھی تیز ہوا چلنے سے موسم بدل گیا. گرمی کی شدت کم ہو گئی. پنجاب کے دیگر علاقوں میں بھی بادل برسیں گے. خیبر پختونخوا, بلوچستان میں بھی رمجھم ہوگی. ملک میں آج سے 6 روز تک بارش کی پیش گوئی. کراچی سمیت سندھ میں موسم گرم اور خشک ہی رہے گا. سعودی عرب کا 31 مئی سے مکہ مکرمہ میں کرفیو میں نرمی کا اعلان. مسجد الحرام میں جمعے اور فرض نمازیں باجماعت ادا کی جائیں گی. دبئی میں سرکاری دفاتر 31 مئی سے کھولنے کا اعلان. روس میں 1 جون سے دکانیں کھل جائیں گی. فضائی کمپنی بوئنگ بھی معاشی مشکلات کا شکار. امریکہ میں 12,000 سے زائد ملازمین کو نوکریوں سے نکالنے کا فیصلہ. اگلے ہفتے ملازمین کو فارغ کر دیا جائے گا. قومی کرکٹ ٹیم کے ہیڈ کوچ اور سلیکٹر مصباح الحق 46 برس کے ہو گئے. مداحوں کی جانب سے مبارکباد کے پیغامات. مصباح الحق نے انٹرنیشنل کرکٹ کیریئر کا آغاز 8 مارچ 2001 کو نیوزی لینڈ کے خلاف میچ سے کیا. لازوال دھنوں کے خالق, صدارتی ایوارڈ یافتہ موسیقار نیاز احمد کی پہلی برسی.
नियाज अहमद के मिले नगमे और गीत आज भी मकबूल।